اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعراف کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو کرایا تھا، پھر حضرت آدم کا قصہ ہے، شیطان کی نافرمانی کا قصہ ہے، ابلیس کا اللہ تعالی کو اپنے گناہ کا الزام دینے کا اور اپنا گناہ کا وبال اللہ پر ڈالنے کا قصہ ہے، اور پھر فائنلی یہ کہ اس کو ابلیس کو جب وہاں سے نکالا گیا، اہبتو یہی لفظ استعمال ہوا کہ ڈسینڈ کر جا، اتر جا تو، اور تو مذمت کیا ہوا اور ملعون ہے، تو ذلیل ہے۔ اللہ نے بہت ناراضگی کے ساتھ ابلیس کو اتارا، اور ابلیس نے پھر جو ہے اپنا کردار دکھایا اور حضرت آدم کو بہکایا، اور جو اوریجنل پلان کا حصہ تھا کہ حضرت آدم اور اماں حوا جو ہیں ان سے وہ کوتاہی کرائی وہاں پر جنت میں ایک دھوکہ دے کر کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، تم مرو گے نہیں، اور یہی انسان کی کمزوری ہے جس کو ایکسپلائٹ کر کے شیطان نے ان کو وہاں پر بہکایا۔ لیکن حضرت آدم کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بختی کہ انہوں نے توبہ کی۔ حضرت آدم اما حوا دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان کو وہاں سے بھیجتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ قال اہبطوا، وہی الفاظ ہے، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، ان کو وہاں سے سبق سکھایا۔ شیطان کو تو کہا دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا کہ تم میں سے بعضوں کے دشمن ہیں، دیکھو اپنے دشمن کی پہچان رکھو۔ ہاں، تمہارے لیے فی الارض مستقر، زمین میں ایک قرار پانے کی جگہ ہے، ومتاع، اور سامان ہے، الی حین، ایک وقت مقررہ تک۔ قال فیہا تحیون، اس میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم کو سبق پڑھا کے بھیجا وہاں سے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی، اللہ کے رحم کی مناجات کی تھی، اللہ سے رحم مانگا تھا، اللہ سے بخشش مانگی تھی، تو وہ فارمولا اللہ نے وہاں سے بھیجتے ہوئے انسان کو سکھا دیا۔ یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ہدایت کیا تھی؟ تم میں سے بعضوں کے دشمن ہیں، تم میں ہم نے عداوت ڈالی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ہوشیار رہنا، اللہ سے جڑ کے رہنا، جب دوسرا بہکانے کی کوشش کرے تو اللہ سے لو لگانا، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار پانے کی جگہ ہے، یاد رکھو۔ یعنی یہ زمین جو ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ تم گڑ نہیں جاؤ گے، یہاں پہ تم پرماننٹ چپک نہیں جاؤ گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور سامان ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی تمہیں جو اس دنیا میں سامان کی ضرورت ہے نا، وہ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، میں نے وہاں رکھ دیا ہے تمہارا سامان۔ اس میں تم جیو گے، اس میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھا کے اپنے بندے کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، تحقیق انزلنا ہم نے تم پر اتارا، علیکم تم پر، لباس، یواری تاکہ وہ ڈھانپے، سوآتکم تمہارے ستر، وریشن اور زینت کا باعث۔ لباس کی ڈیفینیشن اللہ یہاں سمجھا رہا ہے، کیونکہ انسان زمین پہ نازل ہوا تو ظاہر ہے جنت کا لباس تو اسے چھن چکا تھا، تو دنیا میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ لباس ہم نے تمہارے ساتھ اتارا، اور اس کے دو مقصد ہیں، تمہارے ستر ڈھانپے۔ یہ لباس اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے تم عریانی کرو، اس کے ذریعے تم اپنی زینت کا اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرو، وہ خوبصورتی جو اللہ نے تمہیں ایک امانت کے طور پہ دی ہے، اور ریشن، اور زینت کا باعث ہے۔ ایسے نہ پھرو ہر جگہ کہ صرف تمہارے ستر ڈھانپ لے لیکن باقی کچھ بھی تمہیں پرواہ نہ ہو، تو یہ زینت بھی ہے، اس میں تمہیں خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ہاں پرہیزگاری کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں۔ صرف اپنے اس لباس پہ تم غور کرو، اس کے مقاصد پہ غور کرو،
اس کی اہمیت پہ غور کرو. سردی گرمی سے تمہیں بچانے والا، سورج کی شعاؤں سے تمہیں بچانے والا، تمہارے سطر ڈھانپنے والا، تمہیں خوبصورت بنانے والا. اس لباس کے کتنے مقاصد ہیں، اور تھوڑا سا جائزہ ذرا ان مقاصد کا لو جو تم نے اس کے لیے بنا لیے ہیں. کس رنگ کا پہننا ہے، کتنا چست پہننا ہے اور کتنا ڈھیلا پہننا ہے، اور کس برانڈ کا پہننا ہے اور کتنا مہنگا پہننا ہے، اور اس جیسا نہیں پہننا کیونکہ ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے، اور ایک ہی کو بار بار نہیں پہننا کیونکہ الماری میں 25 اور لٹکے ہوئے ہیں. تو قرآن جو مقصدیت سمجھاتا ہے اس کی روشنی میں ہمیں اپنی پرائیورٹیز کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے، تبھی ہم قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے بن سکتے ہیں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم، نہ تمہیں فتنے میں ڈال دے الشیطانو، یہ شیطان. دیکھو تمہیں تو پہچان کرا کہ میں نے جنت سے بھیجا ہے کہ تم دشمن ہو ایک دوسرے کے، تو تمہیں کہیں بہکا نہ دے الشیطان، یہ شیطان، کما اخرجا، جیسے اس نے نکالا ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنت، جنت سے، ینزع، نزع، کھینچ کر نکالنا، کھینچ کر اتارنا، ینزع، اتروا دیے، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کے لباس، لیریہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے، سوآتہما، ان کے ستر. تو اے اولاد آدم، شیطان کا یہ حربہ یاد رکھو جب اس نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا. تمہاری نفس کی کمزوری کہ تم وہ نہیں بننا چاہتے جو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم کچھ اور بننا چاہتے ہو. دوسرا، تم موت سے ڈرتے ہو. اور کس طریقے سے اس نے تمہیں وہاں سے نکلوایا؟ جب اس نے تمہیں نکلوایا تو تمہارے سطر کھل گئے، تم عریان ہو گئے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم عریان ہو جاؤ، تمہاری ڈیسنسی ختم ہو جائے، تمہاری شرافت ختم ہو جائے، تمہارے دیدوں کا پانی مرا رہے، تم فحاشی میں پڑ جاؤ. تب اللہ کی جب حیا ختم ہو جائے، حیا جو ہے یہ جس روٹ سے نکلا ہے اس سے حیات بھی نکلا ہے، یعنی یہ زندگی کی نشانی ہے کہ ایک زندہ انسان جو ہے وہ حیا سے بھرا ہوا ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو چاہے کچھ بھی کرو. دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے. تو یاد رکھو اے بنی آدم، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے. یہ قصہ، یہ کہانی تم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہی شیطان ہے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما، کھینچ کر اتارا تھا لباس ان کا، لیریہما سوآتہما، کہ ان کے سطر ظاہر ہو جائیں ایک دوسرے پر. انہو، بے شک وہ، یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے. بڑی خوفناک بات ہے، جب ایمان نہیں ہوگا، جب دل ایمان سے خالی ہو جائے گا تو وہ دل شیطان کا گھر بن جائے گا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہا، ہم نے پایا تھا اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، واللہ امرنا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا، بہا، اس کا، یعنی وہی اللہ پر بہتان لگانا، اللہ پر اپنے گناہ کا وبال ڈالنا، وہی جو ان کا دوست شیطان کر کے آیا ہے. قل، فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے بھی نہیں ہو. قل، فرما دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے اللہ کا حکم انصاف پر مبنی ہے، اللہ نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو، سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت. وَادْعُوهُ، اور پکارو، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، اس کے لیے دین. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اپنے چہرے ہر نماز کے وقت، یعنی عند کل مسجد، ہر مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے چہرے سیدھے کرو.
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے پکارو خالص ہو کر اسی کے لیے دین میں. کما بدأکم، جیسے ابتدا کی تھی تمہاری، تعودون، تم دوبارہ پیدا ہو گئے. یہی وہ بات ہے کہ ہمیں واپس وہیں جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس صراط مستقیم سے نہ بھٹک جائیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس پہ چلتے رہو یہاں تک کہ تم مجھ تک واپس پہنچ جاؤ. فریقاً ہدا، ایک فریق کو ہدایت دی، وہ فریقاً، اور ایک فریق، ایک گروہ، حق علیہم الضلالہ، وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. انہم اتخذوا، بے شک انہوں نے بنایا تھا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، اپنے دوست، رفیق، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے، انہم، یہ کہ وہ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں. یہی تو مصیبت ہے، اپنی غلطی نہیں مانتے، اپنی بات پہ اکڑتے ہیں. جو غلطی مان گیا اس نے تو اصلاح کا راستہ ڈھونڈ لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اعتراف کریں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، اپنی زینت اختیار کر لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک، ہر نماز کی جگہ کے پاس. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، وہی آیت دوبارہ سے آئی ہے جو میں نے آپ کو سورہ انعام میں بتائی تھی کہ آگے بھی آئے گی. بیجا خرچ نہ کرو، انہو، بے شک وہ، لا يحب المسرفین، دوست نہیں رکھتا اسراف کرنے والوں کو. اور اسراف کا مطلب میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. اچھا، خذو زینتکم، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خذو، پکڑ لو، زینتکم، تمہاری زینت. اس کا کیا مطلب ہے؟ زینت جو ہے یہ لفظ زین سے نکلا ہے، زے یا نون، جس کا مطلب ہے سجاوٹ. یہ وہ ایڈیشن ہے جو ہم اپنی پرسنالٹی میں یا کسی جگہ میں یا کسی امر میں یا کسی چیز میں کرتے ہیں کہ ہم اسے مزید خوبصورت بنا دیں، ہم اسے مزید ایکسیپٹیبل بنا دیں. جیسے ہم میک اپ کرتے ہیں، ہم اپنے بالوں میں کچھ لوازمات لگاتے ہیں، ہم اپنے لباس میں بالکل سادہ لباس بھی ہم پہن سکتے ہیں لیکن ہم اس میں کوئی رنگ ڈالتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی چیز لگا دیتے ہیں. ہمارے جوتے، ہم پیروں پہ شاپنگ بیگ بھی تو باندھ کے چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہم ایک جوتا پہنتے ہیں، ڈیسنٹ جوتا، دونوں جوتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. پھر جب ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو آرام سے، وقار سے، ٹھہراؤ کے ساتھ وہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، ان کا مقصد ہے زینت، ایک چیز کو سجا کے خوبصورت کرنا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں اللہ حکم دے رہا ہے، خذو زینتکم، پکڑو، اختیار کرو، لے لو اپنی سجاوٹ، عند کل مسجد، ہر نماز والی جگہ کے پاس. نماز والی جگہ کہاں نہیں ہے؟ یہ ہمارے گھر بھی ہیں، یہ مسجدیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن چلیں ہم اس حکم کا اطلاق صرف اپنی مسجدوں پہ کرتے ہیں. ہماری مسجدیں اندر سے جا کے کبھی دیکھیں. سب سے پہلے تو جہاں سے آپ داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ تو جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ امت کی آرگنائزیشن کا کیا حال ہے، جو اپنی عبادت گاہ میں اپنے جوتے شرافت سے نہیں رکھ سکتے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ جوتے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ برپا ہے جی. اور انہوں نے کبھی نہیں الگ ہونا، انہوں نے ویسے ہی گتھم گتھا رہنا ہے یہاں تک کہ کوئی انہیں ہاتھ سے الگ نہ کر دے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے چوریاں ہوتی ہیں. یعنی مسجد کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ باہر سے ہی اس قدر ٹاکسک ہے کہ اندر جانے کی تو بعد میں وہ بات کریں نا. پھر مسجدوں کے جو باتھ روم ہیں، کبھی اندر جا کے دیکھیں وہاں پہ کون سے صابن ملتے ہیں، وہاں پہ زمین پہ کیا حال ہے، وہاں کے ٹوائلٹس کا کیا حال ہے، وہاں پہ پانی کا کیا حال ہے. زمین پہ وہاں نہریں بہہ رہی ہیں. پانی کے زیان کی بہترین مثالیں آپ کو مسجدوں کے اندر ملیں گی، جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں ہمیں حکم ہے کہ اللہ کا نام بلند کرو. یہ تو ہماری مسجدوں کا حال ہے. زینت تو بعد میں کہیں نا جی، پہلے آپ مسجد کو نارمل تو کر لیں. حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں تم اللہ کی عبادت کرو اس جگہ کو خوبصورت بناؤ، اس میں زینت ڈالو. ٹھیک ہے جی. قل من حرم، فرما دیجئے کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ،
اللہ کی وہ زینت، التی وہ جو اخرج لعبادہ جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے. اللہ نے تو زینت کو تو اللہ نے حرام نہیں کیا، اسراف کو حرام کیا ہے. اسراف اللہ کو نہیں پسند، زینت میں کوئی برائی نہیں ہے. والطیبات اور وہ پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے. قل فرما دیجئے ہی للذین یہ ان لوگوں کے لیے ہے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً یوم القیامہ خالص طور پہ قیامت کے دن. ٹھیک ہے جی، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے وہ پاک رزق جو ایمان لائے اور خالص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہے، خالصۃ یوم القیامہ. کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتا ہے. قل فرما دیجئے انما حرم اس کے سوا نہیں ہے کہ حرام کیا ہے ربی میرے رب نے الفواحش بے حیائی کو. زینت اور فحش میں فرق جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہر سلیم الفطرت انسان کر سکتا ہے. ما ظہر منہا جو ظاہر ہیں ان میں سے، وما بطنا اور جو پوشیدہ ہیں، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق ناحق، وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ، ما لم ينزل جس کی نہیں نازل کی، بہی سلطانن کوئی بھی سند، وان تقولوا اور یہ کہ تم بولو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو تم علم نہیں رکھتے لیکن اللہ کہ سر منڈ دیتے ہو وہ چیز کہ یہ تو اللہ نے کہا تھا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے. فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گا أَجَلُهُمْ ان کا وہ مقررہ وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ نہیں تاخیر ہوگی، نہیں وہ پیچھے ہو سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. وہ فیصلہ اسی گھڑی کا ہے. یا بنی آدم اے اولاد آدم، اما یأتینکم اگر یأتینکم تمہارے پاس آئیں، رسول منکم رسول تمہیں میں سے، یقصون وہ قصے بیان کریں، وہ سنائیں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقی پس جس نے تقوی اختیار کیا، جو کانشیس ہو گیا اللہ کے بارے میں اور جو پرہیزگار ہو گیا، وَأَصْلَحَ اور اس نے اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو کوئی خوف نہیں ہے اس پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں یہی آیت سورہ البقرہ میں جب پہلی دفعہ آئی تھی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سمپل بات تھی. وہی بات اس کو قرآن میں جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بات کو ترقی کے ساتھ بیان کرنا. چونکہ اب ہم الحمدللہ 7ویں سورت میں ہیں، ہم بہت قرآن پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، تو جب یہاں پر ہم پہنچتے ہیں 1/3 قرآن کے ہم قریب ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو ہدایت میں نے تمہیں بتائی تھی نا وہ یہ ہے، جب تمہارے پاس آئیں رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی وہ بیان کریں تم پر میری آیات، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، فمن تبع ہدایا کا یہ مطلب ہے، تو اس پر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، وہی ابا واستکبرا والی بات ہے نا، انہا ان سے ہماری آیات سے ان کے خلاف تکبر کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تو نماز کے حکم میں، جب نماز کا حکم ہوتا ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے تو ہم اپنی نیند نہیں توڑ سکتے، وہ نیند ہمارے لیے اہم ہوتی ہے اس وقت اللہ کے حکم کے مقابلے میں. اولئک اصحاب النار یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جس نے بہتان لگایا، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹا، او کذبا بآیاتہ یا اس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم انہیں پہنچے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور وہ کتابیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ یہ نتیجہ ہوگا، دیکھو اگر برا عمل کیا تو اس کا یہ نتیجہ ہے.
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول. یہ اب دیکھیں اذا جاءتہم جب آئیں گے ان کے پاس، تو یہ فیوچر ٹینس ہے. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، اب یہ وہ رسول نہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، وہ رسول گزر چکے ہیں. یہ بھیجے ہوئے جو ہیں ان سے مراد فرشتے ہیں. یتوفونہم کہ وہ ان کی جانیں نکالے. قالو وہ کہیں گے اینما کنتم کہاں ہیں وہ جو تم تھے، تدعونا تم جنہیں پکارتے تھے، دعوت دعا کرنا، وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے دعائیں کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا. قالو وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ گم ہو گئے ہم سے. یہ مشرک کی جان، کیونکہ مکی صورت ہے تو مشرکوں کے لیے سخت بیانات ہیں. اللہ سب کو ایسے انجام سے پناہ دے، اللہ اس وقت کلمہ نصیب کرے. قالو ضلوا عنا وہ گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے اوپر اپنی جانوں پہ، انہم یہ کہ کانو کافرین کہ وہ انکاری تھے، کفر میں تھے. قال ادخلوا وہ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی اممن ان امتوں میں، قد خلت تحقیق جو گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں. یہ وہ حکم ہے. لأملأن البتہ ضرور میں بھر دوں گا، جہنما میں جہنم کو بھر دوں گا اے شیطان ان سے جنہوں نے تیرا اتباع کیا. یاد رکھ تجھے بھی اور ان کو بھی اجمعین سارے کے سارے. یہ وہ سین ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. تو یہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر کہ وہ کافر تھے، خود گواہی دیں گے. تو انہیں کہا جائے گا ادخلوا فی امم داخل ہو جاؤ اس امت میں. کتنے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے کی شرط یہ قرآن ہے اور اس کی سنت ہے. ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ شرط ہے. ورنہ کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، من الجن والانس فی النار آگ میں. کلما دخلت جب کبھی داخل ہوں گی امتن کوئی امت، لعنت اختہا وہ اپنی ساتھی امت پر لعنت کرے گی. استغفر اللہ. یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ صرف لعن تان ہے، جہاں پہ صرف بری باتیں ہیں، جہاں پہ صرف آہ و بکا ہے، جہاں پہ صرف ریگریٹ ہے، افسوس ہے، حسرت ہے، ایک بھی اچھی چیز نہیں ہے وہاں پہ. جب وہ داخل ہوں گی اس میں تو وہ اپنی سے پہلی امتیں جو ہیں، لعنت اختہا وہ اپنی بہن پر یا اپنی ساتھی امت پر لعنت کرے گی. حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ مل جائیں گے، فیہا جمیعا اس میں سب کے سب. اب یہ ڈائلاگ سننے کے قابل ہے کیونکہ آراف سورت کا نام ہے اور یہ بڑے پوشیدہ باتیں جو یقیناً ہم آخرت سے پہلے نہیں دیکھ سکتے ان کے اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں. قالت وہ کہے گی، اخراہم پچھلی قوم، لأولاہم اپنے پہلوں کے بارے میں. ربنا اب یہ ماڈرن امت جو ہے وہ اپنی پرانی امت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم پس ان کو دے، عذابن ایک عذاب، ضعفن دگنا، من النار آگ سے. دیکھیں جو جہنم میں پہنچے ہیں اور جہنم میں اب داخل بھی کر دیے گئے ہیں، زندگی ساری نافرمانی میں گزاری، کفر میں زندگی گزاری، کچھ نہ سیکھا، قرآن سے بے بہرا رہے، سنت سے بے بہرا رہے. وہاں پر جب جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد ہے شیطان نے کیا کہا تھا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، فبما اغویتہم جیسا تو نے مجھے دھوکہ دیا یا اللہ، اپنے گناہ کا وبال وہ اللہ پہ ڈال رہا تھا، اسی طرح اس کی امتیں جو ہیں، اس کے بچے، اس کے دوست جو دنیا میں رہے ہیں شیطان کے، ان کا وہی طرز عمل ہے وہاں جہنم میں. وہ اپنا وبال اپنے سے پہلی امتوں پہ ڈال رہے ہیں کہ اے اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اپنے دل کا کوئی جواب نہیں، اپنے دماغ کا
اس دماغ سے پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے، سائنسدان بن گئے، ایسٹروناٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، اربوں خربوں کماتے رہے دنیا میں، اس دماغ کا کچھ ذکر نہیں. یا اللہ ہمیں ہمارے دل نے، ہمارے دماغ نے گمراہ کیا، نہیں، ہمیں کسی اور نے گمراہ کیا، تو ان کو ڈبل عذاب دے. قالا، وہ کہے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. ان کے لیے دگنا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے سے پہلے والوں کی بات پہ عمل کیا تھا اور اوروں کو گمراہ کیا. تمہارے لیے بھی دگنا ہے کہ تم نے بھی ہدایت نہ قبول کی اور انہی کی بات پہ قائم رہے اور اپنے سے آگے والوں کو گمراہ کیا. سب کے لیے دگنا ہے. وقالت، اور کہیں گے، اولاہم، ان کے پہلے، لاخراہم، اپنے پچھلوں کو. اب یہ وہ بڑے بوڑھے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، فما کان لکم، پس نہیں ہے تمہیں، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی بھی فضیلت، تم بھی ہمیں جیسے گمراہ ہو، بے راہ ہو، بد کردار ہو. فذوقوا العذاب، پس چکھو اس عذاب کو، بما کنتم، بسبب اس کے جو تم تھے، تکسبون، جو تم عمل کرتے تھے، جو تم نے کمایا ہے. ان الذین، بے شک جو لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ہماری آیات سے،